ہمیں بات کرنی ہے آج کے موضوع میں ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے حوالے سے، جو کہ 28 جولائی کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ہے ہیپاٹائٹس جیسے تیزی سے بڑھتے ہوئے مرض کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس اے کے 14 لاکھ، ہیپاٹائٹس بی کے 2 ارب اور ہیپاٹائٹس سی کے 15 کروڑ سے زائد لوگ شکار ہیں، اور اس مرض سے سالانہ 10 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، جن کی تعداد میں ہر سال اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اس مرض کے پھیلاؤ میں سب سے بڑا خطرہ ایسے مریض ہیں جو اپنے مرض سے آگاہ نہیں ہوتے، اور وہ ایسے دیگر افراد میں اس کو منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آلودہ پانی ہے، ناقص خوراک ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور سی کے پھیلنے کی بڑی وجوہات یہی ہیں، جبکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی اور ڈی استعمال شدہ سرنجز، خون کی منتقلی اور دیگر وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں، اور وزارت صحت بھی اس پہ کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے قریباً 98 لاکھ 9.8 ملین 98 لاکھ مریض موجود ہیں، اور اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 68 ارب روپے کی لاگت سے ایک باقاعدہ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے معزز مہمان بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے، اور ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، گلوبل ہیلتھ اسٹریٹجسٹ اینڈ امپلیمنٹرز، ایڈجنکٹ پروفیسر یونیورسٹی آف نبراسکا ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ ڈاکٹر صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی اب آپ کی آواز آنی شروع ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب میری آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت نکالا۔ ہمیں چونکہ بات کرنی ہے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، تو آپ کائنڈلی فرمائیے گا کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا، اور اس کی جو مختلف اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ بہت شکریہ جی اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا، اور ایک لائے پاکستان کے اہم طبی مسئلے کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے دعوت دینے کا۔ آپ کی آواز ایکو میں ہو کے آ رہی ہے تو اس وجہ سے، لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے اور اس کی کون سی اقسام ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ بنیادی طور پہ جگر کی کوئی بھی سوزش ہو جائے، جسے ہم انفیکشن کہتے ہیں، تو وہ ہیپاٹائٹس ہے۔ یہ وائرسز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یہ دوائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ دوسری بیماریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہیپاٹائٹس۔ لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کے لیے ہم اسے وائرل ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، جس کا A B C D E وائرسز اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، اسپیشلی ہیپاٹائٹس سی اور بی کے ساتھ کیونکہ ہمارا پاکستان کے بہت لوگ متاثر ہیں تو اس وجہ سے ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے یا مختلف قسم کے وائرسز ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک جسم کے ایک حصے کو سوزش کرتے ہیں تو ان تمام کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو زیادہ ایک تو ہیپاٹائٹس اے ہے، جو تقریباً ہمارے ملک میں پانی کی صاف نہ ہونا، سینیٹیشن کا اچھا نہ ہونا، تو ہیپاٹائٹس اے اور ای ایک بڑا پرابلم ہے۔ لیکن یہ دونوں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلف لیمٹنگ ہے، یعنی کہ کچھ ہفتوں کے اندر آپ ریکور کر جاتے ہیں، موسٹلی لوگ، میجورٹی آف پیپل، اور چند لوگوں کو اس کی کمپلیکیشنز آتی ہے۔ تو یہ سیلف لیمٹنگ ڈیزیزز ہیں۔ لیکن ہیپاٹائٹس ای پریگننٹ وومن جو حاملہ خواتین ہیں ان کے اندر خطرناک ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے اندر خطرناک ہوتا ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، اور یہ دونوں وہ واحد ہیپاٹائٹس ہیں جو گندے پانی اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتے ہیں، ہیپاٹائٹس اے اور ای۔ ہیپاٹائٹس اے بچپن میں ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پانی صاف نہیں ہے، اور ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے تو تقریباً پوری زندگی کے لیے آپ کو اس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے، ہیپاٹائٹس اے۔ لیکن اگر آپ کو بچپن میں ہیپاٹائٹس اے نہیں ہوا اور آپ جوانی کے اندر یا بڑی عمر کے اندر ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے
تو بچپن کے اندر تو اس کے اتنے نقصانات نہیں ہیں، اس کا پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن جتنی عمر آپ کی زیادہ ہوگی اگر اس میں آپ کو ہیپیٹائٹس اے ہوگا تو وہ اس کی تکلیف زیادہ ہوگی. ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین موجود ہے اور میرے خیال سے اب اکثر بچوں کو ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین بھی لگ جاتی ہے، تو اس جی وجہ سے یہ مسئلہ ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہے. پاکستان کے جو خطرناک دو وائرسز ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی ہیں. یہ دونوں لانگ ٹرم امپیکٹ ڈالتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ خون یا جسم کے باقی جو مواد ہوتا ہے یا جو فلوئڈز کہتے ہیں یا جی سکریشنز کہتے ہیں ان کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے. تو یہاں پہ گندی سرنجز آ گئیں، یہاں کے اوپر آپ کے ہسپتالوں کے اندر انفیکشن کنٹرول نہ ہونا، آپ کے دندان سازوں کے آلات صاف نہ ہونا، آپ کے حجام کے گندے آلات ہونا، تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ہیپیٹائٹس بی اور سی کا بہت بڑا شکار ہے. یہ دونوں اس وجہ سے خطرناک ہے کہ ان میں کافی بڑی تعداد کرونک میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ ان کو زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے جو بعض حالات میں جگر کے کینسر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور بڑے نوجوان لوگوں کی اموات ہوتی میں نے دیکھی ہیں. تو یہ میں نے اور اس کے بعد ایک ہیپیٹائٹس ڈی ہے جو صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو اندر ہیپیٹائٹس بی ہے. ہیپیٹائٹس بی کی بھی اب ویکسین موجود ہے اور ہمارے بچوں کے اسکیڈول میں شامل ہے، بچوں کو جو ٹیکے لگتے ہیں ویکسینز کے ان کے اندر شامل ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں نوجوانوں کے اندر جو اب جنہوں نے بچپن میں یہ ویکسینز لگوائی ہوئی ہے اس کے یہ کم ملتا ہے. جی لیکن ہیپیٹائٹس سی اس وقت سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں جو ہے ہیلتھ کے حساب سے وہ ہے. اور جی ویسے بھی ڈاکٹر صاحب جو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس کے جو پیشنٹس ہیں وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں، جو کہ بہت بڑی الارمنگ بات ہے جس پہ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، نہ صرف اداروں پہ ڈالیں بلکہ اپنی ذمہ داری بھی ہمیں سر انجام دینی چاہیے. فرمائیے گا کہ ہیپیٹائٹس کی پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہاں کون سی قسم زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، جیسے آپ نے بھی اے بی سی اور ڈی کے بارے میں بتایا ہے. دیکھیے یہ پاکستان میں ہمارے پاس معلومات بیماریوں کے بارے میں معلومات کی کمی نہیں ہے، وہ بالکل موجود ہی نہیں ہے. تو جو ساری پلاننگز ہوتی ہیں وہ ہوائی اندازوں کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن تقریباً 5 سال پہلے تک ہم نے پاکستان کے اندر ایک ہیپیٹائٹس کا سرویلنس سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ہم اس کے بارے میں جانکاری اکٹھی کرتے ہیں، کن لوگوں کو ہو رہا جی ہے، کس قسم کے ہیپیٹائٹس ہو رہے ہیں. تو وہ 3-4 سال کا ہمارا پروجیکٹ تھا جو ہم نے چلایا، اور اس سے ہمیں یہ پتا لگا کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے، نیا ہو رہا ہے، جس کا پتہ لگ رہا ہے وہ ہیپیٹائٹس سی ہے. یہ تقریباً 60 سے 70% جو بھی ہیپیٹائٹس مریض آتے ہیں ان کے اندر ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس سی کا پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی کو کوئی علامات نہیں ہوتی، ان انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے، اور اس وقت پتہ لگتا ہے جب وہ لیور فیلئر کے قریب پہنچا ہوتا ہے یا اس کو کوئی اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کے کوئی مشترکہ جو ہے وہ 10 سے 12 ملین مریضوں کا ایسٹیمیٹ ہے. بعض لوگ اس سے بھی زیادہ کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے بیماریوں کی تو یہ اندازے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد یقینی طور پہ ہیپیٹائٹس سی کے ساتھ ہے. ہیپیٹائٹس سی کی جو ٹریٹمنٹ تھی یا علاج تھا پہلے ناممکن تھا، پھر بڑا مہنگا تھا، لیکن مختلف جو حکومتیں آئی ہیں پاکستان کی انہوں نے ایٹ اے گورنمنٹ لیول پہ اس کی قیمت انتہائی کم کر دی ہوئی ہے. تو ہیپیٹائٹس سی کا اب علاج میسر ہے، بڑا سستا ہے، گولیوں کی صورت میں ہے. پہلے انجیکشن لگتے تھے جو اتنے سخت ہوتے تھے کہ آدمی پورا دن اٹھ نہیں تھا سکتا، لیکن اب ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے، اویئرنیس تاکہ نہیں. وقت پہ اس کا علاج ہو ٹھیک ہے. سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا اس کو ہم زیادہ کمپلیٹ کر سکیں. ریزن کیا ہے ہیپیٹائٹس سی کی زیادہ پاکستان میں مریض کیوں ہیں اس کے؟ جی ایک تو جی ہمارے جتنے طبی آلات ہیں، یعنی کہ آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، جی کلینکس میں جاتے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ نان ڈاکٹرز ہوں، وہ حکیم ہوں، کسی زیادہ لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے تھے. انجیکشنز جو ہیں وہ ایک اسپرٹ کی ایک روئی کو لگا کے سمجھتے تھے کہ وہ صاف ہو گئی اور دوسرے مریض کو لگا دیا. ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ طبی آلات جو ہیں وہ سٹرلائز نہیں ہے، یعنی کہ وہ
जरासीम से पाक पर नहीं होते और हम दूसरे इंसान को लगा देते हैं। दूसरा, आपके और ये जो बार्बर शॉप्स हैं, वहां पे भी उनकी कैंचियां उस तरह साफ नहीं रखे जाते, या स्टाफ रखना और बात है, स्टरलाइज करना और बात है। जी। वो स्टरलाइज नहीं होते, यानी कि इन्फेक्शन नहीं होती। तो ये इंजेक्शन, गैर इंजेक्शन पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है हेपेटाइटिस सी के फैलने की। लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिद करते हैं कि हमें आप ड्रिप लगाएं, हमें आप इंजेक्शन लगाएं। तमाम बीमारियों के इलाज, अनलेस के वो इंतहाई शदीद हालत में हो, दवाइयों के साथ मुमकिन है, यानी कि गोली के साथ मुमकिन है, सिरप के साथ मुमकिन है। तो इंजेक्शन न लगवाएं, ये बहुत बड़ी कॉज है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अननेसेसरी इंजेक्शंस की भी शरह दुनिया के ममालिक में के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और ये ठीक है। यहाँ पे कल्चर बन गया हुआ है कि हर मरीज भी चाहता है और डॉक्टर भी चाहता है कि इंजेक्शन लगा दें। तो इंजेक्शन ठीक है। से ना लगवाइए, तो आप काफी हद तक अनस्टरलाइज जो चीजें हैं उनसे बच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है। चाहते तो हम थे कि आपका ज़्यादा वक्त लें, लेकिन चूंकि आपका वक्त भी कीमती है हमारी तरह ही, तो जितना वक्त आपने दिया कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। एक मैसेज मैं चाहूँगा दे दें आपको एक सा, जैसे हम क्या करते हैं, बहुत गर्मी में से आए, ठंडा यख पानी फ्रीज़र से निकाला और पी लिया, और फिर हमने कहा कि वाह सुकून मिल गया, जबकि वो सुकून वक्ती है। जो तकलीफ बाद में आती है वो भी हेपेटाइटिस और जिगर के अमराज के हवाले से आती है। तो काइंडली एक अवेयरनेस मैसेज दे दीजिए। देखिए, गर्मी में आके आप ठंडा पानी पी लेंगे, उससे आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा, लेकिन आके आपने गंदा ठंडा पानी पिया, उससे ओह हेपेटाइटिस यस। हो सकता है, ए बी और ई भी। अब बाजार में जो गंदे शरबत मिलते हैं उनसे हेपेटाइटिस ना सिर्फ ए और ई हो सकता है, बल्कि टाइफाइड हो सकता है। और आप आजकल सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के पेट खराब है और बड़े सख्त खराब है। तो बाजार के कटे हुए फल, अब बाजार से ऐसे शरबत, जो खुले शरबत हैं, वो साफ सुथरे नहीं है। वो फ्रूट चाट हो, वो दही बल्ले हो, अगर वहां पे मक्खियां आपको नजर आ रही हैं तो वो ना खाइए। सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं, बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप मुझे नहीं देख पा रहे लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ। हम दोनों ने एक जैसे ब्लेजर्स और एक जैसी शर्ट्स पहनी हुई हैं, तो मुझे देखने में लग रहा था कि डॉक्टर साहब किधर हैं और मैं किधर हूँ। तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद रहे जी डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, जो कि ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटर्स एडजेसेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का हमारे साथ थे। और जो उन्हें गुफ्तगू की उसमें समझने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाइजीन के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, मशरूबात के हवाले से, उनमें एहतियात करें तो बचा जा सकता है। बार्बर पे जाएं तो बचा जा सकता है, डेंटिस्ट पे जाएं तो क्या हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। जारी है प्रोग्राम जी, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।